جاری ہے نہیں آ رہی، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو گورننس آپ کو نہیں دے سکتے، تو اس ڈرامے اور سرکس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس میں مصروف رہیں تو انہیں گورننس نہیں کرنی پڑے. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ گورننس کرے، اور یہ ڈرامہ سرکس جو ہے یہ نیب کورٹس جانے، نیب جانے، اٹارنی جنرل جانے. عمران خان نے کامیابی حاصل کر لی تھی، نواز شریف کو ریموو کر دیا تھا، اب وہ کیسز ہیں، اب وہ جانے اور کورٹس جانے اور نیب جانے کون نکلتا ہے کون آتا ہے، کون مریم جاتی ہے آتی ہے. یہ ہمارا ایشو، میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ ایشو ہے ہی نہیں. ہاں کوئی جواب میں آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اچھا تو ہم پیسے ریکوری نہ کریں، بالکل کریں، لیکن یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، بالکل یہ نیب کا کام ہے، یہ کورٹس کا کام ہے، یہ اٹارنی جنرل کا ہے. شہزاد اکبر صاحب کس لیے ہیں؟ کر رہے ہیں نا وہ، اور بڑے قابل آدمی ہیں وہ، تو وہ کرنے دیں انہیں، آپ یہ کریں. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. میں آپ کا اس لیے جان بوجھ کے جواب نہیں دوں گا ڈائریکٹلی اس سوال کا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مریم جو ہے وہ پٹیشن دیتی ہے، مریم نواز کو سزا ہونی چاہیے. مریم نواز جو ہیں انہوں نے بہت سارے گورنمنٹ میں غلط سیل بنائے تھے، میڈیا سیل پی ایم ہاؤس کے اندر، جو ان کا کام نہیں تھا، اور دھمکیاں دینی تھی. میں خود 2 بڑے میڈیا ہاؤسز میں کام کر چکا ہوں، ان کے مالکان نے، میں ان کے نام، میں گواہی کورٹ میں جا کے دے سکتا ہوں، اور نام اور تاریخ اور ڈیٹ دے سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لوگ آئے ان بڑے سیٹوں کے پاس اخباری، اور ان سے کہا کہ ان کو نکالیں، اس صحافی کو نکالیں، اس کا پروگرام بند کریں، اس کا کریں، اور اشتہارات بند کیے گئے. یہ بہت گندی سیاست جو ہے انفارچونیٹلی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کھیلی. حالانکہ وہ ایک نئی ایک چہرہ تھا اور وہ بہت اچھا کام کر سکتی تھی، انہوں نے نہیں کیا، تو میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ان سا، یہ ٹوٹلی ایشو نہیں ہے. وہ ڈرامہ، یہ تو بالکل کوئی انڈین ڈرامہ زی ٹی وی کا بن گیا ہے کہ وہ اب ضمانت ہوئی، اب رہائی ہوئی، اب مشروط ہوئی، اب پٹیشن گئی، اب ای سی ایل ہے، اب وہ ہے. اس ٹوٹلی ڈرامہ فضول ہے، اور اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، فضول چیز ہے. ہمیں گورنمنٹ سے کہنا چاہیے یہ ڈرامے آپ لوگ بند کریں، یہ کورٹس کو کام کرنے دیں، نیب کورٹ سب کو. آپ ہمیں بتائیں گورننس پہ کیا ہو رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو پولیس پنجاب میں اتنا بڑا، ملک کا سب سے بڑا پاپولیشن کے حساب سے صوبے کے اندر پولیس کلیپس ہو گئی، اتنا بڑا کلیپس کہ آپ کو بلانا پڑ رہا ہے رینجرز کو. تو یہ کیا کوئی، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی آپ کے ملک کے اوپر کوئی دشمن حملہ کر دے، کوئی اٹیک کر دے، کوئی، یعنی آپ کو اسپیشل پیراملٹری اور ملٹری کو بلانا پڑتا ہے تاکہ پی ایم ہاؤس، چیف منسٹر یا اسمبلی جو ہے وہاں کی، یا سیکریٹریٹ، اس کو بچانا پڑے. تو اتنی، یعنی اب میں اگر لاہور کا رہائشی ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکریٹریٹ اور جو اسمبلی ہے پنجاب کی، اس کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ کے کھڑی، اس کا مطلب یہ کہ میرا گھر بھی سیف نہیں ہے. یعنی ان کے لیے سیکیورٹی آ سکتی ہے، میرے لیے سیکیورٹی، پھر مجھے کون سیکیورٹی دے گا؟ پھر میں کیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں؟ میں جا کے گنے اور AK-47 اور TT خریدوں تاکہ میں پروٹیکٹ، کیونکہ گورنمنٹ نے تو مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا. اگر وہ جو بھائی ہے، 6 بھائی ہیں جن کی 22 سالہ بہن کا ماسک اتار کے تڑپ کے وہ بیچاری شہید ہو گئی، مر گئی وہ، تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ پھر جا کے اب آئندہ ہم کیا پاکستانیوں کو ان سے یہ بتائیں کہ آپ جب جا کے اپنے گھر والوں کو ایڈمٹ کراتے ہیں ہسپتال میں، ساتھ اپنی TT اور گن لے کر جائیں، کیونکہ کسی وقت بھی پڑھے لکھے لوگ، سیاستدان، لائرز، صحافی، کوئی بھی آ کے گھس کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو ہم افراتفری کی طرف جا رہے ہیں، بڑی سیریس سچویشن ہے یہ. تو مطلب یعنی کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں سیریسلی گورننس کی طرف دیکھنا ہے. یہ بہت بڑی ہماری انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہو گئی ہے. سر اگر نون لیگ اور خاص طور پہ مریم نواز کی سیاست کی بات کی جائے، جیل سے باہر آئے ہوئے انہیں تقریباً 1 ماہ ہو گیا، لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہے، کسی قسم کے وہ جلسے جلوس نہیں کری، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کری. تو ان کا وہ جو ایک نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، کیا ان کا وہ نعرہ کہیں کھو گیا؟ ہاں بالکل کھو گیا ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ بات چیت چل رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں آپ کو یہ، بلکہ ایک طرح سے آپ اس کو، مجھے نہیں پتہ یہ کوئی اتنی سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ خبر نہیں ہے، لیکن یہ ایک خبر ہی ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتہ ہمارے چینلز پہ کیوں نہیں چل رہی ہے خبر. نون لیگ سمجھوتہ کرنا چاہتی ہے کہ کرپشن کیسز پہ نہیں، سیاست کے اعتبار سے سمجھوتہ کرنا چاہ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ. نون لیگ تمام لیجسلیشن، قوانین جو تحریک انصاف کی حکومت پاس کروانا چاہ رہی ہے کورٹ میں، پارلیمنٹ سے، نون لیگ غیر مشروط حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، فل سپورٹ. اس کے بدلے میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری کرپشن کیسز کم کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرنے دیں، بس آپ ہمیں گالیاں اور یہ دینا ٹی وی چینلز پہ چھوڑ دیں.
ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, ہمارے پیچھے نہ پڑیں, ہماری کیسز کو آپ چلنے دیں کورٹس کے اندر, آپ ہمارے پیچھے نہ پڑیں. تو نون لیگ اس وقت بشمول محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا چاہ رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں نون لیگ کے اندر, اور وہ بالکل تیار ہیں کام کرنے کے لیے. مریم نواز, شہباز شریف صاحب مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور بلکہ وہ تو یہ بھی پیغام بھیج رہے ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ پیغام عمران خان صاحب تک بھیج رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ عمران پرائم منسٹر کو ملا یا نہیں ملا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سینئر لوگ بھیج رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا قانون تبدیلی ہے اس میں ہم مکمل حمایت کریں گے. ہم آپ, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے جو الیکشن وعدے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں, اس میں اگر آپ نے کوئی لا پاس کرنا ہے, کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے سینٹ سے, اسمبلی سے, نون لیگ مکمل حمایت کرے گی. تو مریم نواز تیار ہیں اور شہباز شریف بھی تیار ہیں کہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں عمران خان صاحب کے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہمارے یہ جو گالم گلوچ اور یہ ختم کریں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, جو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو پیغام پرائم منسٹر کو بھیجا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں آپ کورٹ کیسز ختم نہ کریں, آپ کورٹ کیسز چلتی رہیں ساری چیزیں. جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ یا وہ جو NRO یا اس طرح کچھ نہیں, اب چلنے دیں ان چیزوں کو. چاہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ NRO ملے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آبویسلی ان کا مقصد یہی ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ دل نرم کرنا چاہ رہے ہوں پرائم منسٹر کا, ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں, لیکن ان کا انٹرسٹ تو ہے, لیکن وہ کام مل کے چلنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں یہ چیز ہو. تو کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے, پاکستانی سیاست سے نکل چکے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب جو عالمی سب کو صحت دے, سب کو عمر دے, لیکن ایک عمر ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی بھی. شہباز شریف صاحب میں ابھی بھی جب بڑا ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہیں. نواز شریف, مریم کا فیوچر ہے, شہباز شریف صاحب کے بچوں کا فیوچر ہے, لیکن وہ فیوچر اسی وقت ہے اگر گورنمنٹ ان کا پیچھا چھوڑے, کیسز چلتی رہیں لیکن پیچھا چھوڑے. تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بڑی خبر ہے یہ کہ نون لیگ چلنا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ظاہر نہیں ہوگا تو ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی پھر. تو عمران خان صاحب ابھی تک فیصلہ کر نہیں پا رہے, اور یہ بھی بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی خبر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف گورنمنٹ میں اس وقت بنی گالہ کے اندر اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. کیا کریں, پازیٹیو جواب دیں نون لیگ کو. اگر ہم جواب دیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ووٹرز کہیں کہ آہا تم بک گئے ہو, تم نے NRO دے دیا انہیں, کیونکہ لوگ تو نہیں سمجھیں, لوگ تو نہیں کہیں گے. تو ہم کیا ہاتھ میں لائیں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا ہاں بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم کتنے ساتھ چلیں, ٹی وی کیمرے کے سامنے ہم کیا مطلب ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں, یا تھوڑی سی گالی دیں, آدھی دے دیں آدھی نہیں دیں. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ مطلب یہ ہنسنے والی بات ہے, لیکن ایکچولی یہ ڈسکشن گورنمنٹ میں ہو رہی ہے. پھر بہت سارے لوگ ہیں تحریک انصاف کے, عمران خان صاحب کے دوست ساتھی, جو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو جانا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہینڈ شیک کریں. تو یہ بڑی اس وقت عمران خان صاحب بڑے پھنسے ہوئے ہیں, یہ بڑا اس وقت مشکل ٹائم گزر رہا ہے ان کا. اور یہ بھی کچھ لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل لاہور کا واقعہ ہوا ہے یہ ایکچولی نون لیگ میسج دے رہی ہے, کہ ابھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نون لیگ نے کرایا ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو میں نہیں مانتا کہ نون لیگ نے کرایا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ تحریک انصاف میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے کروایا ہے, اور نون لیگ یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا وہ جو اچھا والا پیغام ہے اگر اس کو رد کیا تو ہم ان چیزوں پہ بھی اتر آ سکتے ہیں, آپ کے لیے بڑا خراب کر سکتے ہیں کام. میرا نہیں خیال کہ کسی کا یہ, اگر یہ پلان بھی تھا کل لاہور والا, تو کسی کا یہ پلان تو نہیں ہوگا نا کہ جا کے وہاں پہ مریضوں کو ماریں. یہ تو ہمارے لوگوں میں اوور ہونے کی عادت ہے, تو وہ کوئی جا کے میرے خیال میں اوور ہو گیا, اور بیچارے اتنے کوئی 4 سے یا 12 تک لوگ جو ہیں شہید ہو گئے, مریض جو تھے. تو یہ بڑی گیم چل رہی ہے. پاکستان تو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے, ہمارے یہاں تو ڈرامے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پاکستانیوں کو ڈرامہ کرنے میں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. سب سے بڑے ڈرامے ہمارے شادیوں پہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شادی جب وہ کیا فوٹو شوٹ ہوتا ہے, مطلب جتنے ہمارے وہ چادر اس کی دوپٹہ بچھا کے اس پہ وہ 2 نفل پڑ رہا ہوگا, بٹ ڈرامے ہمارے وہ سیاست میں ہمارے ڈرامے, تو ڈرامے ہمارے یہاں بہت سارے ہو رہے ہیں. ٹف ٹائم ہے, مشکل وقت ہے گورنمنٹ کے لیے, لیکن یہ 3.5 سال ہے گورنمنٹ کو اس وقت جو ہے سوچ سمجھ کے چلنا ہے, بڑے مشکل فیصلے ہیں. سر, نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف شاید علاج کے لیے انہیں امریکہ بھی جانا پڑے, لیکن پہلے دن سے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ امریکہ میں موجود نواز شریف جیل میں موجود نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس حساب سے کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بیرونی حمایت مل جائے گی اور سپورٹ مل جائے گی, مشکل ہے. مطلب احسن اقبال صاحب ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں اپنی تھوڑی سی اہمیت دکھانے کے لیے.
اہم سیاسی جماعت ہے نون لیگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نون لیگ کو کوئی بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، نواز شریف جو ہے پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان کے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تعلقات ان کے واشنگٹن میں بھی ہیں، ان کے تعلقات لندن میں بھی ہیں، ان کے تعلقات بیجنگ میں بھی ہیں، ان کے تعلقات انقرہ میں بھی ہیں، اور ان کے تعلقات ریاض میں بھی ہیں. ان کے تعلقات ہیں تو ان کے، لیکن کیا وہ تعلقات جو ہیں ان کی حمایت میں موجودہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ناراض کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور کیا وہ تعلقات جو ہیں نواز شریف صاحب کو بچائیں گے کرپشن کیسز سے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی وہ ایک بیان